حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش مستقل مزاج شریف باعزت اور بہت مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے بہت سے مالداروں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے اور اب یہ فیصلہ کیا کہ میں محمد سے نکاح کروں گی، کیونکہ وہ جان گئی تھیں کہ یہ مستقبل کے ایسے عظیم انسان ہیں جن کے پائے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے سب کام چھوڑ دیے اور اپنی ایسی سہیلیاں تیار کیں جو محمد تک پہنچ کر انہیں شادی کے لیے راضی کر سکیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی بہن جیسی دوست نفیسہ سے کہا کہ فوری طور پر محمد کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے میرا ذکر کرو۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے بے قرار ہو گئی تھیں تاکہ یہ دولت نایاب کسی اور کے حصے میں نہ چلی جائے اور کسی کو ان اجازی شانوں کا پتہ نہ چل جائے جو ان کے علم میں آ گئی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے اب سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیے کے ہاتھ رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ کی طہارت، نزاہت اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے، وہ انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے وہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ ان سے سچے نبی کی بشارت بہت شوق اور رغبت سے سنتی تھیں۔ نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس عظیم نبی کی بعثت کا زمانہ بالکل قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے رسول اللہ کی صداقت، دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت اپنے پائیں، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا تھا کہ اب کے تجارتی و مالی معاملات اور سفر میں اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرنا اور واپسی پر پوری تفصیل مجھے بتانا۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے اب کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل سے بتا دیے۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب آ گیا کہ اللہ کے آخری رسول یہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اب کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ المومنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ اب کو قام نکاح بھیج دیا۔ اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد اب کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد خیلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق، جبکہ مبرد اور دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نباہ آخر عظمہ اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ حضور اقدس ملک شام کے دوسرے تجارتی سفر پر جس وقت تشریف لے گئے تھے، اس وقت اب کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور یہ سفر مان ذوالحجہ کے ختم ہونے سے 14 دن پہلے ہوا تھا۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے 25 دن بعد، صفر کے مہینے کے بعد اب کا حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح ہوا، اور اس حساب سے اب کا نکاح ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ لیکن ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوا، سیرت اور تاریخ کی دستیاب کتابوں میں اس کا ذکر نہیں۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد نے حضور اکرم کی شان میں یہ جملہ کہا، یہ محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان ہیں، اور حضرت خدیجہ کا نکاح اب سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل کے حساب سے اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتا ہے۔ اپنی تمام ازواج المطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا سوائے المومنین حضرت حبیبہ کے، جن کا مہر شان حبشہ نجاشی نے اپنی طرف سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ واضح رہے کہ انبیاء کرام نبوت ملنے سے پہلے بھی دین حنیف پر ہوتے ہیں، چنانچہ اب بھی ملت ابراہیمی پر قائم تھے، اور حضرت خدیجہ کی راست بازی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اب کو نباہ آخر عظمہ ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف اور ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ مزید یہ کہ دین اسلام آنے کے بعد عرب کے دستور کے مطابق کیے گئے سابقہ نکاحوں کا بھی اعتبار کیا گیا، اور ایمان لانے والے صحابہ کرام کو تجزین نکاح کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
نکاح کے بعد اپنے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ اور حضور اکرم پوری رات شکرانے کی عبادت کرتے رہے۔